ایک اللہ والے بزرگ کا قصہ۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا، تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی جاتے دیکھ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا، تو کہنے لگا فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھین گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔